السلام علیکم. محمد اظہر صدیق پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ڈاکٹر محمود شوقی صاحب کا پہلا پروگرام آپ نے اگست کے کانٹیکس میں یوم آزادی کے حوالے سے دیکھ لیا. میں نے دوبارہ تکلیف میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا دینی ہے تکلیف, اور وہ قانونی اور سیاسی پہلو ہیں. میں نے بیسیکلی اس قانون کے کانٹیکس میں جو آپ کو پتہ ہے خاندانی نظام کے حوالے سے بل آیا دیکھے سمجھے بغیر, اور وہ آپ امیجن کریں وہ فنڈامنٹل رائٹ سے وائلیشن ہے اس کی. یہ میں قانونی پوزیشن بتا رہا ہوں آپ کو. اسلامک پروویژن آرٹیکل 2A 227 آرٹیکل 37 38 ان سب سے وائلیشن ہے اس کی. اور ہم نے خود نظام میں بگاڑ, یعنی یہ وہ طریقہ کار ہے جو پوری دنیا اپنانے کے بعد واپس آ رہی ہے خاندانی نظام کی طرف, اور ہم مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں یا تقلید انتی تقلید کے حوالے سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. قانونی طور پر بتا دوں میں نے لکھا ہے بیک گراؤنڈ کے اوپر وہ چلے گا. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھی میں نے لکھا, ان کا مجھے باقاعدہ جواب آیا, اور وہ اپنے طور پر اس قانون کے تحت قانونی پہلو پر قانونی چونکہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں یہ نمبر آف پروویژنس اس کے سیاسی پہلو کے اوپر اور خاندانی پہلو کے اوپر میں مجبور ہوا. ڈاکٹر محمود شوقی صاحب کے اس حوالے سے یہ کالم میرے سامنے ہے, تقلید عقل اور دور اندیشی کے نام سے باقاعدہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور آرٹیکل چھپا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے بائی پروفیشنل ڈاکٹر ہیں, سرجن ہیں, پیڈیاٹرک, لیکن اس خاندان کی بہت خدمات ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے تشریف لائے اور اس سارے ایک بات کو سامنے رکھتے ہوئے مجبور کیا مجھے اس آرٹیکل نے. اندھی تقلید جس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند لوگوں کی ایک سوچ ہم پر مسلط کی جا رہی ہے. بالکل صحیح. وہ لوگ اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں, وہ لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے لبرل ہوں, وہ ہو سکتا ہے, لیکن میرے نزدیک لبرل وہ آدمی ہوتا ہے جو مختلف چیزوں کو دیکھ سکے, ان کے اندر زندگی گزار سکے. لیکن لبرل وہ نہیں ہوتا جو اپنا نظریہ دوسروں پر مسلط تھوپنے والا لبرل نہیں ہوتا. بالکل. تو یہ تو بڑی ایک بھونڈی مثال ہے جہاں ان کا نظریہ ہم پر تھوپا گیا. بالکل ایسے ہی. اور وہ نظریہ کچھ ایسے لوگوں کی لبرل ایٹیچیوڈ تھی جن کا ہمارے کلچر سے, ہمارے ریلیجن سے, ہمارے رہن سہن سے کوئی تعلق نہیں. اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے موجودہ دیکھیں یہی تو آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی کہ ہمارے پہلے تعلیمی نظام کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ایجنڈا لے کر آئے, پھر انہوں نے یہ لبرلزم کے نام پر بتایا جناب پتہ نہیں ہم کیا مذہبی ہے. اور ہم نے ابھی نور مقدم کے کیس میں ابھی تو آپ جو رونگ تھے کھڑے کرنے والے انکشافات ہیں کہ معاشرہ کس طرف چل رہا ہے, اور ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگے. میں معذرت کے ساتھ میں نے اس لیے کاٹا کہ اس چیز کو آپ کی بات کو بیچ میں روکا کہ وہ ہم تجربے کر چکے, اور اس میں موجودہ گورنمنٹ کا یہ بہت بڑا قصور ہے. پرانی گورنمنٹس بھی رہی ہیں, اس میں شیریں مزاری ان کی صاحبزادی اور جو لوگ ان کے آس پاس پھر رہے ہیں, میں فواد چودھری بھی میں کہہ سکتا ہوں, یا باقی دوست ہیں ہمارے. اب وہ ٹھیک ہے اتنی کا آزادی آپ رکھیں جتنی کا آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ آزادی تو نہیں. میرا اس میں پہلو بالکل مختلف ہے. میرا پہلو یہ ہے کہ آزادی, لبرل جو آپ کہتے ہیں باقی مسلمانوں کو فنڈامنٹل ہے, میں اس چکر میں ہوں ہی نہیں. میرا مسئلہ بڑا سمپل ہے کہ ایک سوسائٹی ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں. بالکل صحیح. اس سوسائٹی کی نارمز ڈیولپ ہوئی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. بالکل ایسے. اس میں جو میجورٹی لوگ جس طرح رہ رہے ہیں وہی نارمز ہیں. صحیح. جو 3% یا 5% یا 7% لوگ رہ رہے ہیں وہ نارم نہیں ہے. صحیح. اچھی ہے بری ہے میں اس چکر میں نہیں ہوں, میں اس گفتگو میں جانا ہی نہیں چاہتا. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سوسائٹل ایشو ہے معاشرے, نہ کہ یہ لیجسلیچر کا ایشو ہے. یہ لیجسلیشن کا ایشو نہیں ہے. اوہو. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لیجسلیشن کا ایشو ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس نے سوسائٹی کو بدلنا ہے, جس نے سوسائٹی کی ہماری جو ڈنڈا پکڑ کے آپ چاہتے ہیں کہ نظام وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. صحیح. آپ نے بڑا اچھا پہلو دیا اس بات کا. ایولیوشن ہوتی ہے سوسائٹی کی اوور پیریڈ آف ٹائم. صحیح. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ لوگ کوالیفائڈ تھے ایک معاشرتی چیز کو دیکھ کے جج کرنے کے اس کا سولوشن ڈھونڈنے میں؟ بالکل صحیح. نان آف دم. یہ تو ایک سوشل سائنٹسٹ نے دیکھنا تھا کہ میرے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اگر میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا. بالکل صحیح. یہ تو اوور نائٹ ہونے والا فیصلہ ہی نہیں ہے. صحیح. یہ تو 10 سال اس پہ اسٹڈی ہوتی. صحیح. یہ سب اسٹڈی کر کے ویسٹ نے کیا اور پچھتائے. اب ہم نے بغیر اسٹڈی کیے ایک ایسی سوسائٹی میں. اب دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے
کہ میں اپنے بچے کو اصولاً تو مجھے صبح قرآن پڑھا کے بھیجنا چاہیے, بالکل ایسا ہی, میں نہیں پڑھاتا, ایک علیحدہ بات ہے, صحیح. لیکن اگر میں ایک دن اس کو یہ قرآن کی چند آیتیں پڑھا کے بھیجوں جس میں حضرت ابراہیم اپنے والد سے مخاطب ہیں اور والد کہتے ہیں کہ اگر تم نے دوبارہ مجھے توحید کی دعوت دی تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا, پتھروں سے میں تمہیں مار دوں گا, بالکل ایسا ہی, بچہ ان کو دعا دیتا ہے اور مغفرت کی دعا کرتا ہے اور سلام کر کے اجازت لیتا ہے. صحیح, یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی, بالکل ایسا ہی. سو میرے نزدیک وہ کام جو یہ ہم نے میرے صبح بچے کو پڑھا دیا, اب وہ کالج جاتا ہے, صحیح, کالج جا کے اس کے دوست کہتے ہیں اوے تیرے باپ نے تو صبح اتنا اونچا بولا تھا, وہ تو بول ہی نہیں سکتا, یہ تو نیا قانون ہے ڈومیسٹک وائلنس, چل پولیس میں چلیں اس کو اندر کرائیں. بہت خوبصورت مثال آپ نے دی. میرا جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام جو نہ یہودی کر سکے نہ انگریز کر سکے, کہ مسلمان کے دل میں یہ کنفیوژن پیدا کر دیں کہ نعوذ باللہ یا قرآن غلط ہے یا قانون غلط ہے. اور یہ بات صحیح ہے, اب تو ہو گیا نا, یہ دیکھیں نا, میں نا نہیں اب تو بڑی سیدھی سی بات ہے, وہ لڑکا تو سوچے گا ان دونوں میں سے ایک ٹھیک. میں آپ ہی کی بات کو بڑھاتے ہوئے, چونکہ آپ نے ٹاپک یہ شیئر دیا, 2010 کے اندر فیس بک پہ توہین رسالت کے حوالے سے ڈرا محمد کے کانٹیکس میں ایک توبہ نعوذ باللہ کارٹون کا آیا, تو میں نے اس کی تحقیق شروع کی کمبیٹنگ ریلیجن کے اوپر. یہ سارے وہ پتہ یہ چلا کہ وہ خاندانی نظام توڑنا چاہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ انگلی اٹھانے کی عادت لینا چاہتے ہیں کہ قرآن پہ رب پاک توبہ نعوذ باللہ جان اٹھا سکتے ہیں آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ, یعنی مثال کے طور پر 4 شادیاں کی آپ نے اور سنا اور وہی نازل ہوئی سارے کو رب پاک کو سامنے رکھتے ہوئے, یعنی آج وہ کہتے کیوں کی شادی, اب توبہ نعوذ باللہ. جو سوال جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل, مجھے تو انٹرنیشنل ایجنڈا لگتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, یہ بھی چیز میں اس سے بالکل بہت نالا ہوں. ہم ہر چیز میں کہتے ہیں یہود و نصارہ کی سازش. ہم کیا ہے, ہمیں اللہ نے دماغ نہیں دیا, ہمیں اللہ نے ہمت نہیں دی, ہمیں سوچ نہیں دی, ہمیں کچھ کرنے کے فیصلے قوت نہیں دی. تو میں اس تھیوری کے بالکل خلاف ہوں. صحیح. اگر کوئی میرے خلاف کانسپریسی کرتا ہے تو مجھے بھی حق ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا. اگر میرا دشمن ہے, مجھے بتائیں پاکستان میں جب سے لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں مشرف صاحب دیکھیں, بات بڑی سمپل سی ہے. وہ سوال ہے کہ یہ جب تک ڈبیٹ میں, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ان ایشوز پہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, اس نے ڈبیٹ نہیں کرنے دی. سوشل میڈیا پہ آ کے وہ ایک اور لڑائی چل رہی ہے لبرل کی اور اپنا دوسرے دیسی کلاس کی یا عام لوگوں کی, اور جو اصل آپ جو آپ چیز سامنے لے کے آ رہے ہیں نا, اصل تو یہ ہے. مگر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ جہاں پر 18 سال پہ ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور گھر سے باپ دھکا دے کے باہر نکال دیتا ہے, وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کرتا ہے ایجوکیشنل لون لے کے, تو ان کا ایک نظام ہے. اب میرا بچہ وہاں پر 18 سال سے چھوٹی عمر کے بچے کو نہ سگریٹ بیچ سکتے ہیں, نہ شراب بیچ سکتے ہیں, نہ نشہ. یہاں تو میرے بچے کو ہر گلی میں شراب اور نشہ لینا اتنا آسان ہے جتنی سبزی خریدنی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی, اور سگریٹ کی دکانیں ساتھ کھلی ہوئی ہیں. اب آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں, اور بچوں کے رائٹ اتنے پروٹیکٹ ہیں وہاں پر. اب مجھے اس چیز کا جواب دیں, میرا بچہ گلی میں جاتا ہے اور اسے کوئی نشے پہ لگا دیتا ہے اور میں روک نہیں سکتا. ہاں روک نہیں سکتے آپ, بالکل ایسا ہی. اسٹیٹ تو میری مدد ہی کوئی نہیں کرتی. میرا تو بچہ بھوکا بھی مر جائے تو اسٹیٹ تو میری مدد کو نہیں آتی, وہاں تو آتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا وظیفہ لگ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسرائیلی اپنی عورت جو ہی پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی ڈائٹ کا ذمہ لے لیتے ہیں. بالکل صحیح. یہ آپ کو پتہ ہے قانون ہے وہاں, تاکہ بچہ ایک نارمل اور ہیلدی پیدا ہو اور معاشرے میں وہ ایک اچھا رویہ. اب میرا بچہ نشے پہ لگے گا, میں اس کو روک نہیں سکوں گا. میرا بچہ غلط کاموں پہ جائے گا, میں اس کو روک نہیں سکوں گا. یہ کس قسم کا نظام ہے اور کس قسم کی حکومت ہے اور کس قسم کی سوچ ہے. یہ سوچ میرے حساب سے ان پارلیمنٹیرینز کو اس کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ یہ قانون بنائیں. پھر تو اگر دیکھا جائے کہ انہوں نے ہماری سوسائٹل ویلیو کو نہ صرف توڑا اور جو ووٹ ہم نے دیے تو اس کا تقدس کو بھی پامال کیا. اس سے آگے اب مجھے نہیں پتا اگر مجھ پر یہ کنٹیمپٹ نہ لگ جائے, لیکن میرے نزدیک اگر کوئی اس ملک میں جوڈیشل نظام ہے تو سو موٹو صرف 2 بنتے ہیں, ایک یہ اور ایک سو موٹو بنتا ہے جہاں پر آپ نے لوگوں کو جائیدادیں, پیسے اور پلاٹ بانٹنے شروع کیے ہوئے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری خود ہو, چاہے وہ ہماری آرمڈ فورسز ہوں, چاہے وہ ہمارے سول بیوروکریٹ ہوں, چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہوں. صحیح. میں تو تبھی مانوں گا اس ملک میں کوئی قانونی نظام ہے جس دن کوئی چیف جسٹس صاحب ان 2 چیزوں پر نوٹس لے. نہیں آپ تو یہ ہے, ایک بات تو بڑی واضح طور پر آ گئی, محمود شوقی صاحب نے جو بات کی کہ یہ والا میٹر واقعی سو موٹو نوٹس لینے والا ہے, اس پہ آنی چاہیے. بہرحال ہم چیلنج کرنے بھی جا رہے ہیں اور تحریک تحفظ خاندان ایک موومنٹ باقاعدہ اس سلسلے میں چل رہی ہے اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. لیکن سوال بڑا سیدھا سا ہے, جو سمپل سی بات کیا کرنا ہے. ایک تو بڑی محمود شوقی صاحب نے بڑا سمپل کر دیا اس بات کو کہ ایشو یہ نہیں ہے, ایشو صرف سمپل سا یہ ہے کہ یہ سوسائٹل ایشوز ہیں, معاشرے سے ریلیٹڈ ہیں.
معاشرے قانون سے نہیں بنتے، رویوں سے بنتے ہیں، ڈسکشن سے بنتے ہیں، زیر بحث سے بنتے ہیں. اور قانون یہ تو ہے کہ کوئی جرم روکنا ہو، کسی کو قتل نہیں جیسا یہ جرم ہے، اور دین نے بھی کہا اور ویسے بھی بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرنا. یعنی یہ دو ایشو ہے. اور ایک میں اور بڑی زبردست بات آپ کو بتا دوں، دیکھیں مثال کے طور پر پاکستان پینل کوڈ میں آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں، تعزیرات پاکستان میں اور 337 کے مختلف دفعات میں جب تک کوئی گہری چوٹ نہ لگے، زخم نہ آئے تو پرچہ درج نہیں ہوتا. بالکل آپ اندازہ لگائیں، میں مکے مار دوں، چوٹے مار دوں، جو مرضی آپ کو، لیکن یہاں میں بری طرح دیکھوں بھی تو میں مجرم ہوں. آپ اندازہ لگائیں سزا ہے اس کی، اور بری طرح دیکھوں اس کے فائدے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں. میں کسی نفرت سے نہیں دیکھوں گا، میں صرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ وہ غلط راستے پہ نہ چلا جائے. صحیح ہے. اور اندازہ لگا اور سزا ہے. اور یعنی تعزیرات پاکستان جو 1860 کا بنا ہوا ہے، پھر جو بھی ترامیم کی ہم نے اگر ترامیم کی، اس کے اندر جرم نہیں ہے. جو بنیادی قانون ہے، یعنی جو طریقہ کار مروجہ دیا ہوا ہے، آپ نے دیکھنے پہ اور یعنی یہاں کو نازیبہ حرکات بھی نہیں کر رہے اور اس کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی ڈیفائن کی ہیں چیزیں، کئی سامنے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ تو اگر دیکھا جائے تو بیسک سٹرکچر جہاں توڑا، خاندانی نظام توڑنے کی سازش ہے. پھر یہ ہمارا جو قانونی سسٹم ہے اس کو تباہ کرنے کی سازش ہے. ان شارٹ اس میں اچھائی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. یا تو حکومت ذمہ داری تو لینا میرے مسائل کی. یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں لوگ بیماری سے مر رہے ہیں. اندازہ لگائیں ڈاکٹر صاحب، میں نشے کے لوگوں کو روکنے کے لیے سڑکوں پہ گئے، ایک وقت یہ آ گیا ہے اب ہر سڑک اور ہر چوک میں نشے والے لوگ بالکل ہے. بڑی بڑی اپنا فارم ہاؤس پہ آپ کے اس طرح کی اسکولوں میں ڈرگز کی بک رہے پارٹی ہیں، اسکولوں میں بک رہی کالجوں میں ہیں، بک رہے اور ہیں. ہم اس طرف توجہ نہیں پائے. نور مقدم کے کیس میں پیس ہی یہ ہے. اور وہ سوسائٹی کا یہ جس سوسائٹی کو آپ پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں نا، یہ وہی سوسائٹی ہے جسے ستیہ ناس. میں کسی کے خلاف بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں صرف ایک انصاف کی بات کرنی چاہتا ہوں کہ حکومت کی اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے. اولین ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر ہم ریاست ایسی بنانا چاہتے ہیں جس میں لوگ محفوظ ہوں، جس میں لوگوں کو آسانیاں ملیں. یہ تو بہت بات کی باتیں. دنیا میں لوگ کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں ڈفرینٹ، بڑی میڈیول اور بڑی پریمیٹیو سویلائزیشن میں بھی. لیکن اصل انسان کی جو ضرورت ہے، حکومتوں کا مین مقصد ہے ان کو پورا کریں. صحیح ہے. یہ میری ضرورت نہیں ہے کہ میں بچے کو روکوں یا نہ روکوں. نہ یہ بچے کی ضرورت ہے کہ میرا باپ مجھے نہ روکے کسی برائی سے. سو کس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر محمود شوقی صاحب نے دیکھے صاف لفظوں کے اندر، آسان لفظوں میں. اب چونکہ ہمارا تو سبجیکٹ ہے اور میں باقاعدہ اس پہ بڑے عرصے سے اسٹڈی کر رہا ہوں، بڑی چیزیں میں نے اٹھائے ہیں ایشو. اس میں یہ بنیادی طور پر یہ سازشی عنصر اس کانٹیکس میں ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کیسے پیدا کرنا ہے. وہ سوچ لا کر ہمارے معاشرے میں ڈالی چند لوگوں کے ذریعے قانون ساز اسمبلی، یعنی کہ یہ قانون تو ہے ہی نہیں ہے، بن ہی نہیں سکتا اس پہ قانون. بڑی واضح طور پر یہ معاشرتی ایشو ہے، معاشرتی طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں، ڈو بننے کا مقام ہے. جنہوں نے اس بل کو پاس کیا انہیں شرم کیا آنی چاہیے، وہ اس لائق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کو توڑا ہے. میں بڑا واضح طور پر بات بتا دوں آپ کو. اور جب ہم پٹیشن فائل کریں گے اس میں یہ ہم چیز سامنے لے کر آئیں گے. پولیٹیکل ڈائریز میں قانونی اور سیاسی پہلو اور معاشرتی پہلو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں. کوشش کرتے رہیں گے اس میں دوبارہ ضرور اور ایشوز کے اوپر ڈاکٹر محمود شوقی صاحب کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے اور آپ تک جو ایک تجربہ اور جو نچوڑ ہے اس ساری معاشرے میں پروفیشن طور پر بھی اور باقی طور پر بھی جو کام کیے ہیں، سوسائٹی میں رہ کر سوشل ورک کے طور پر جو کیے ہیں، اس کا نچوڑ آپ تک آ سکے تاکہ معاشرہ صحیح سدھار کی طرف جا سکے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.